الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ گرامی قدر سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا ایک مختصر سا چھوٹا سا حصہ پڑھا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ اور احادیث کے اندر ایمان کی فضیلت اور ایمان کی طاقت اور ایمان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے لیے ایمان کتنی ضروری چیز ہے، اور اپنے ایمان کی فکر کرنا اور اپنے ایمان کو قوت بخشنا کتنی ضروری چیز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنی سب چیزوں سے بڑھ کر ایمان کی نعمت ہے، اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا اسے ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کبھی ایمان اور جان دونوں کے بچانے میں کبھی ایسا موقع پیش آئے کہ یا تو ایمان بچانا پڑے یا جان بچانی پڑے، تو ایمان والا اپنی جان دے دیتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔
ہم ایمان والوں کے لیے دنیا کے اندر ایمان سے بڑی، اللہ کی ذات پر یقین سے بڑی کوئی طاقت اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے دلوں کا سکون ہے، جو ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، جو ہماری زندگی کے لیے سب کچھ ہے، وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان۔ یہ ایمان والے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن میں کتنی تاکید سے بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، پہلا لفظ ہے آمنو میم کے زبر کے ساتھ، اور دوسرا ہے آمنو میم کے زیر کے ساتھ۔ آمنو وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، اور آمنو امر کا صیغہ ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے اس کے مختلف مفہوم ذکر کیے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہاں پر آمنو سے مراد اتقو ہے، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اے ایمان والوں متقی بن جاؤ، اے ایمان والوں پرہیزگار بن جاؤ۔ اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر آمنو سے مراد امینو ہے، اے ایمان والوں ایمان والے اعمال کرو۔ صرف ایمان میں داخل ہو کر کے کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا، ایمان کے تقاضوں پر چلنا پڑے گا، کام والا مومن بننا پڑے گا، کام کرنے والا ایمان والا بننا پڑے گا۔ ایک قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اسلام کا اقرار کر کے احسان جتلانے لگا کہ ہم لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے نبی جی آپ ان اعرابی لوگوں سے کہہ دو لن تؤمنوا، ابھی تک تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہو، بل اسلموا، بلکہ ابھی تک تم نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، کئی قربانیاں دینی پڑے گی، محنت و مجاہدوں سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوگا اور ایمان راسخ ہوگا۔ ایمان کوئی ایسی ہلکی چیز ہے جو اتنی آسانی سے مل جاتی ہے، کوئی مدینے کی کھجور تھوڑی ہے جس کو منہ میں رکھا اور نیچے چلی جائے گی، ایسی نرم چیز نہیں ہے ایمان۔ ایمان کے لیے اپنے آپ کو تختہ مشق بنانا پڑے گا، ایمان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا، ایمان کے لیے اپنے آپ کو مجاہد بنانا پڑے گا، ایمان کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے حاضر رکھنا پڑے گا، جب جا کر تمہارے دلوں کا اندر ایمان داخل ہوگا۔ جن صحابہ کے دلوں میں ایمان داخل ہوا تھا ان کی نظریں محفوظ ہو چکی تھی۔ آج مسلمان کی نگاہوں سے مسلمان بچی محفوظ نہیں ہے، یہ کیسے ایمان والے ہیں؟ کہاں چلا گیا ان کا ایمان؟ جن کی للچائی ہوئی نگاہوں سے، جن کی نظروں سے خود مسلمان کی بچی محفوظ نہیں ہے، یہ بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہمارے بدن کا ہر حصہ ایمان والا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری زبان سے غیبت نہیں نکلنی چاہیے، ہماری زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے، ہماری زبان سے کسی کی برائی نہیں نکلنی چاہیے، ہماری زبان سے بری بات نہیں نکلنی چاہیے، یہ زبان کا ایمان ہے۔ ہم اپنے کانوں سے غیبت نہ سنیں، کانوں سے کوئی بری بات نہ سنیں، کانوں سے کوئی بری چیز نہ سنیں، یہ کان کا ایمان ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے کسی بری چیز کو نہ دیکھیں، بری چیز کو نہ تکیں، یہ آنکھوں کا ایمان ہے۔ دل کے اندر کسی کے خلاف برائی کے منصوبے نہ بنائیں، یہ ایمان کا دل کا ایمان ہے۔ ہر جسم کے ہر عضو کا الگ الگ ایمان ہے۔ جب باڈی کا ہر حصہ، ہر عضو اپنے ایمان میں کامل ہوگا، جب جا کر اسے ایمان والا کہا جائے گا۔
اسی کو نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے، جس کے جملوں سے، جس کی باتوں سے، جس کی کڑوی کسیلی زبان سے دوسرے مسلمانوں کے دل چھلنے ہوتے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ صرف نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ ابھی اس کو اور مجاہدہ کرنا ہے، اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی زبان کو لگام دینا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان بنانا ہے۔ وہ یدیہ، اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ابھی ایمان میں ادھورا ہے، ابھی اسلام میں ادھورا ہے، اور مجاہدہ کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہمارا بھی گھر ہونا چاہیے، دوسرے مسلمان کے ساتھ دغا بازی کر کے اس کو بے گھر نہ کرو، یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے۔ کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر کے اس کے پلاٹ پر قبضہ کرو، اس کے مکان پر قبضہ کر کو اس کے پیسے کھا جاؤ، تم بھی کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے منہ دکھاؤ گے کہ ہم مسلمان ہو، مر جاؤ ڈوب کے، تو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ ما یحب لأخیہ، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تم یہ چاہتے ہو ہماری خطا، ہم سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو ہماری خطا کو کوئی معاف کر دے، تم بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرو۔ تم اگر اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہن بیٹی پر کوئی غلط نگاہ نہ اٹھائے، تم بھی کسی کی ماں بیٹی بہن پر غلط نگاہ نہ اٹھاؤ۔ تم اگر اپنے لیے یہ چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ دھوکہ نہ کرے، تم بھی کسی کے ساتھ فراڈ دھوکہ نہ کرو۔ جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی کی وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس انسان میں امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا، صرف نام کا ایمان والا رہ گیا۔ امانت داری کتنی بڑی چیز ہے۔ کسی نے آپ کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی، آپ نے اس میں ہیرا پھیری کر لی، اس میں کمی بیشی کر لی، اس کی چیز کو ضائع کر دیا، آپ کا ایمان ختم۔ امانت ایک اتنا بڑا مفہوم ہے جس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کسی سرکاری ڈیوٹی پر ہو اور آپ نے اس میں خیانت کی وقت میں، یہ امانت داری میں کمی ہے۔ آپ کسی جگہ پر ملازم ہیں اور آپ نے اپنی ملازمت کی ڈیوٹی میں کمی کی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری میں بلا کسی عذر کے آپ کمی کرتے ہیں، آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور آپ کا ایمان ادھورا ابھی تک، آپ ایمان میں ناقص ہیں۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کو اپنے وعدے کی، جس کو اپنے عہد کی کوئی فکر نہیں، کوئی پاس و لحاظ نہیں، اس کا بھی ایمان چلا جاتا ہے۔ کتنے ہم روزانہ وعدے کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ہزاروں لوگوں سے وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، جھوٹلا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایمان والے ہیں۔ ایمان والے تو صحابہ کرام تھے،
جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار بنایا، اور قرآن میں اعلان فرمایا یا ایھا الناس آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں ایمان لے آؤ جس طرح یہ نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کا ایمان ایسا تھا، انڈونیشیا کے اندر صرف 2 صحابی تجارت کی غرض سے گئے، انہوں نے وہاں جا کر دکان لگائی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے تجارت کے اصول کو دیکھ کر، ان کے تجارت کی چیزوں کو دیکھ کر پورے ملک کا نقشہ بدل گیا، پورا ملک ایمان میں داخل ہو گیا۔ ایمان والے تو وہ تھے جن کی باتیں سن کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، جن کے معاملات کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، جن کے اصول کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، جن کی زندگی کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ یہ تھے ایمان والے۔ جب ان 2 صحابہ نے جا کر انڈونیشیا کے بازار کے اندر اپنی دکانیں لگائی، تمام دکانوں پہ رش ختم ہو گیا، ان کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی تھی۔ یہ دن میں 5 ٹائم اپنی دکان کو بند بھی کرتے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی فوراً دکان بند کی چل پڑتے تھے۔ پیچھے جو یہ وقت ہوتا تھا نماز کا ٹائم، اتنے ٹائم میں ان کی دکان پر لائن لگ جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے دیکھا، تعجب کیا، تمہارے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ ہم لوگ دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے اور تمہاری دکان بند ہے اور گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے گاہکوں سے پوچھا، ہماری دکانیں کھلی ہوئی ہے، ہماری دکان میں بھی یہ چیز وہی کہ وہی قیمت میں مل رہی ہے، آپ یہاں کیوں کھڑے، وہاں سے لے لو۔ گاہک گواہی دینے لگے، یہ لوگ معاملات کے اتنے اچھے ہیں، ان کے معاملات ہمیں اتنے پسند ہیں، ہم انہی سے چیز خریدیں گے۔ ایک نبی کی پیاری سی حدیث، آپ نے فرمایا جو بیچی ہوئی چیز کو گاہک کو پسند نہ آئے اور واپس رکھ لے، میں اس کے لیے مغفرت کی اور بشارت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ جب کوئی چیز بیچتے تھے، گاہک خریدنے کے بعد اپنے گھر لے کے چلا گیا، چند دنوں کے بعد پھر اسے افسوس ہوا، یہ چیز تو میرے استعمال میں نہیں آ رہی ہے، ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہے، میں نے ایسے ہی خرید لی، میرا پیسہ ضائع ہوگا، اب اگر واپس کروں تو واپس ہو سکتی ہے کیا؟ واپس لے کر اس صحابی کے دکان پہ جاتے تھے، وہ خوشی خوشی اس چیز کو واپس رکھ لیتا اور ان کی قیمت واپس لوٹا دیتا۔ ایسے ان کے اخلاق تھے، ایسے ان کے معاملات تھے، تو اللہ نے ان کی تجارت کی برکت سے پورے ملک کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ آج ہماری زبانوں کے اندر سانپ کے جیسا زہر بھرا ہوا ہے، جب بولتے ہیں سامنے والے کے سینوں کو، کلیجوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ ایک بار جو ہمارا تانا سنتا ہے پوری زندگی اسی تانے میں کرتا رہتا ہے، اور ہم خوشی سے بولتے ہیں دیکھا نا ہم نے اس کو کیسا جلایا، دیکھو ہم نے اس کو کیسے منہ پہ جواب دیا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے سوا۔ تم اللہ کے سوا نہیں ڈرتے ہو، اچھی بات ہے، ڈرنا چاہیے اللہ کے سوا بھی۔ اگر کسی اللہ کے بندے کے دل کو دکھایا، اس کے دل سے آہ نکل گئی، اس کے دل کی یہ آہ اگر سچی آہ ہے، وہ مظلوم ہے، مظلوم کی آہ میں لے ڈوبے گی۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کے دل سے جب آہ نکلتی ہے، یہ آسمانوں کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، کوئی زمین و آسمان کے قلابے ان کو روک نہیں سکتے ہیں۔ یہ مظلوم کی آہ سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ اس لیے برداشت کر لیا کریں، ہر ایک کو اپنی کڑوی کسیلی زبان سے جواب نہ دیا کریں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اور اپنی ایمانی قوت کو بڑھائیں۔ حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے پہلا، سب سے طاقتور، سب سے مضبوط شعبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی گواہی دینا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر یقین کرنا۔
یہ ایمان کا سب سے پہلا شعبہ، سب سے مضبوط شعبہ، سب سے طاقتور شعبہ، اور ایمان میں داخل ہونے کی کنجی بھی یہی ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا سب سے ہلکا، سب سے کمزور، سب سے آخری شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الایمان والحیاء قرناء، ایمان اور حیا یہ تو دونوں جڑوے بھائی ہیں، جہاں سے ایک غائب ہوا دوسرا ساتھ میں غائب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل سے حیا نکل گئی ایمان خود بخود بھاگ جاتا ہے۔ جہاں پر حیا نہیں وہ ایمان کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایمان تو حیا کے ساتھ ہی رہتا ہے، جہاں سے حیا غائب ہوتی ہے ایمان خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان والے اعمال کو اپنائیں اور اپنے آپ کو کامل مضبوط ایمان والا بنائیں، اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ ہم بھی دنیا میں ایمان والے تھے، ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار بھی ایمان والوں جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت ہے باقی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔